الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام معین الملت والدین عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سالانہ عرس مبارک پوری دنیا دے اندر سلسلہ چشتیہ نال تعلق رکھنے والے صوفی بالخصوص اور بالعموم تمام مسلمان انہاں دا عرس مبارک ہو رہا ہے تو خواجہ صاحب دی تعلیمات دے حوالے نال چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا۔ خواجہ صاحب دی تبلیغ بڑی منفرد تبلیغ سی، ایک بنیادی فرق ہے تسی سمجھ لیا تو مڑ باقی تقریر روٹین دے مطابق ہونی ہو ہوندی رہے گی۔ ایک گل میرے ذہن میں چی میں تواڈے تک پہنچانا چاہنا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تبلیغ دے جس منہج نو متعارف کروایا ہے نا وہ بڑا الگ ہے۔ مثلاً جڑا سمجھنا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ ہندوانوں کلمہ پڑھایا ہے، مزے والی گل یہ بڑی وڈی گل ہے، یہ بڑی وڈی گل ہے۔ ایک مسلمان نو راہ راستے لے آنا بڑا کمال ہے، تو 90 لاکھ نو لے آنا تو بہت بڑا کمال ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک کافر دا مسلمان ہو جانا اللہ نو زمین تے آسمان دے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری مال و دولت نال بھری ہوئے تے اللہ نے اے دے نالوں ایک بندے دا دین تے آ جانا زیادہ پسند ہے۔ آپ نے سمجھ آگا؟ تو جس شخصیت نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے انہاں دی کیا بات ہے، لیکن ایک جڑی انفرادیت ہے وہ کی ہے؟ انفرادیت ہے کہ خواجہ صاحب نے ایک بندے نے بھی نہیں آکھیا پڑھ کلمہ۔ انج کہنا گناہ نہیں، انج کہنا گناہ جائز ہے۔ کسی نے کہنا کہ کلمہ پڑھ، دین تے آ، مسلمان ہو جا، تبلیغ کرنا جائز ہے، قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ لیکن خواجہ صاحب دی انفرادیت ہے انہاں کسی نے بھی نہیں آکھیا پڑھ، انہاں اپنا کردار انج دا بنایا ہے جڑا انہاں تک لیندا سی وہ آپ ہی آندا سی جنہاں دا امتی ایڈا سونا ہے انہاں دا آقا کڈا سونا ہوئے گا۔ آپ نے سمجھ آئی اصل مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ نو اس طرح بنایا سی، انہوں دا کریکٹر اور کردار ایسا سی کہ انہوں نے جڑا غیر مسلم تکدا سی وہ انہوں دا ہو جاندہ سی۔
اے انفرادی تعلیمات نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، بڑا آدمی، بوڑھا آدمی، لائق تعظیم بزرگ. ویسے آپ سید نے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد پاک ہی چنے. ہاں جی، حضرت خواجہ صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد پاک بھی چنے. خواجہ انہوں نے سدے نے انہوں دی بزرگی دی وجہ. تعلیمات آپ دی کی نہیں، تعلیمات آپ دی یہ نے کو آپ تشریف فرما ہوندے سن، بیٹھے ہوندے سن، تو اگر آپ کو کوئی ہندو آیا ہے تو ہندو دے اندر کیونکہ ذات پات بڑی سی ہندوازم میں، تو جڑے اچھی ذات دے کھتری سن وہ دوجیاں ہندوؤں نوں ذرا چھوت سمجھ دیا اور انہوں نے اتنا اچھا تعلق نہیں سن رکھتے اور وہ آندے سن بھئی یہ ساڈے تو الگ رہن. تو خواجہ صاحب مسلمان سن، مسلمان سب تو عند الدین عند اللہ الاسلام، سب تو پاک مذہب دین اسلام ہے. انہاں آنا تے خواجہ صاحب کھانا تناول فرما رہا ہونا، انہاں نے بھی نال با لینا. اور جدو انہاں نے کچھ اللہ دے درویش دا جھوٹا، بھئی درویشاں دے جھوٹے وچ بھی تے پھر شفا ہے نا. حضور دی حدیث ہے کہ مومن دے جھوٹے وچ شفا ہے. حضور دی حدیث ہے مومن دے جھوٹے وچ شفا. اچھا مومن تے پھر مومن دے جھوٹے وچ بھی شفا ہے. تو جی مومن تو کوئی اتلے درجے وچ ہوئے خواجہ صاحب جیسے درجے میں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی حیات مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ آپ بچپن وچ آپ دے والد گرامی فوت ہو گئے سن. بچپن وچ آپ ایک چکی اور ایک باغ دے مالک سن. ورثے وچ انہوں نے چکی ملی سی وراثت وچ اور ایک باغ. تو سرکار وہ کام کرتے سن، اپنی چکی چلانی اور باغ نو پانی دینا اور او دے وچ یا مصروف سن. ایک دن انہوں دے باغ وچ ایک فقیر درویش اللہ والے حضرت بابا جی ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. تو سرکار جدو تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا بھئی بزرگ نے، انہوں نے بٹھایا انگور توڑ کے لے آ کے انہوں نے اگے پیش کی. وہ پھر انہوں انگور کھائے تو بڑے خوش ہوئے. انہوں نے جیب وچوں ایک روٹی دا ٹکڑا کڈیا. بابا جی نے، بابا ابراہیم کندوزی نے ایک ٹکڑا جیب وچوں روٹی دا کڈیا تے منہ وچ چبایا، جھوٹا کر کے تے فرمایا لے بھئی اے ساڈے لو پھر تو کھا لے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تو پہلے میرے دل وچ باغ سی تے چکی سی، لیکن جب وہ درویش دا جھوٹا ٹکڑا میرے اندر گیا ہے نا، اس تو بعد پھر دنیا میرے اندر نہیں رہی، ٹکڑا اندر تے دنیا باہر. اے پھر جڑے فقیر ہوندے نے انہاں دا جھوٹا کھان نال بھی تے برکتاں ہوندیاں. تو سرکار اپنے کول آن والے اپنے نال بٹھا کے تو کھانا کھلاندے سن، انہوں نے محبت کرتے سن. اور خواجہ صاحب نے اپنے کردار نو، اپنی صورت نو اس طرح بنایا سی کہ جڑا انہوں نے تکدا سی. میرے نبی پاک دی حدیث ہے، سونیا ولی کنوں آندے نے؟ فرمایا ولی ہوئے جنہوں تکیاں اللہ یاد آ جائے. ولی کون ہے؟ جنہوں تکیاں بے سخت رب دی یاد آ جائے، سمجھ لو بندہ اللہ دا پیارا ہے. تو خواجہ صاحب نے اپنے آپ کو اس طرز وچ ڈالیا ہویا سی دین دے اندر کہ جڑا انہوں نے تکدا سی اس سرکار دے تکن نال ہی ان دے دل دی دنیا بدل جاندی ہے. تو آپ دعوت نہیں سن دیندے. دیکھو نا طریقہ تبلیغ ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگاں کو جانے ہاں، انہوں نے جا کے آنے ہاں آؤ بھی مسجد چلو، اتھے مسجد اللہ دے دین دیاں گلاں کرنے ہاں، دین دیاں باتاں کرنے ہاں، اسی لوگاں دعوت دینے ہاں. تبلیغ دا یہ بھی ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے. لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دا کوئی اپنے انداز،
میں اکثر گل سنا بھائی خواجہ صاحب رحمت اللہ، اور نال میں ایک اور عرض کراں، برے صغیر پاک و ہند وچ دین اولیاء اللہ دی تبلیغ تے تعلیمات نال ہی پھیلیا ہے۔ فرقے بعد چاہے اے فلانا فرقہ ہے، اے فلانا فرقہ ہے، اے فلانی جماعت ہے، اے فلانا ہے، یہ سارے بعد چاہے پہلا درویش ہی آئے نے تے انہاں بندیاں دے دل دی دنیا بدل دیتی ہے۔ اے پھر پیچھے مارکیٹ چ بندے آئے جنہیں آخیا اللہ والوں کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، قبراں تے لین کی جانتے ہو، اتوں تو انتیندہ کی ہے۔ اے پیچھے مال مارکیٹ آیا، پہلے کوئی نہیں سن، پہلے صوفی سن تو انہیں بندے سیدھے کر دیتے، یہ پیڑھی پیڑائی تے آ کے بہ گئے تے اپنی مرضی نال گھوڑا بجاندے نے، کدی ادھر بجا لیا تے کدی ادھر بجا لیا۔ جی کافرانو دین تے بزرگاں ہی لیا ہے، اللہ والیاں لیا ہے، یہ اللہ والے سن۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑی بعد قسمت یہ وے کہ اسی اپنے درویشاں دا بندیاں نو صحیح تعارف بھی نہیں کروا سکے کہ ساڑے درویش کون ہیں۔ میں بچیاں نو یاد کرانا کہ گلنا یاد کرو، لاہور اور گرد و نواح وچ جتنا گجر قبیلہ ہے اے داتا صاحب دی تبلیغ نال مسلمان ہوئے، یہ ہسٹری ہے نا، یہ ہسٹری ہے۔ جتنا گجر قبیلہ لاہور اور گرد و نواح وچ اے ہندو سن، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہاں کلمہ پڑھایا ہے، ہن انہاں دی مجبوری ہے دودھ جا کے اتھے چاڑنا۔ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی گئی؟ اب تسی ویکھیا ہونا ساڈے بٹی جڑے نے وہ جڑے سید نے شاہ بادشاہ اتھے بڑی حاضری دیندے، تو انہاں ساریاں نے وڈکیاں کلمہ انہاں پڑھایا ہے، ہن یہ جے ٹر جان تے انہاں نال غصے کیوں ہوندے ہو؟ بہتے کیوں جاندے ہو قبرال مت جایا کرو؟ وہ انہاں دے وڈکیاں نوں نہ کلمہ پڑھایا ہے تو یہ کی کرن؟ اے ساڈا حافظ آباد ضلع کھرلا نال بھریا پیا، حضور سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ انہاں ساریاں نو کلمہ اس سید زادے نے پڑھایا ہے۔ تو ہونے بندے کنے جان انہاں جھڑ سکتے نے؟ انہاں دے خون وچ بزرگاں دا ادب شامل ہے۔ اور دیکھو اے تسی منڈی بہاؤدین چلے جاؤ، اے اتاں ضلع ہے منڈی بہاؤدین، اتھے پورا گوندل قبیلہ آباد ہے، ہسٹری پڑھو، سارے گوندل قبیلے نو کلمہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے۔ اے عزیزان من، اے اللہ دے ولیاں دی تعلیمات نے وہ کافرانو مسلمان کر دیا ہے۔ اسی کی ہو جائے مسلمان؟ ساڑھے کوڑے تھے عیسائی لاندے نے سکھے کی منڈی میں مثال دینا، غالب اکثریت مسلمانہ دی، کدی کسی انہوں نے نہیں آکھیا کلمہ پڑھ لو، کیونکہ دوجان کلمہ وہ بندہ آکھے جائے آپ پورا صحیح پڑھ لیا ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ اور اتنے چوکے بھی نہیں تھے، ریساں انہوں نے کرنے ہیں، مسیحتاں ڈھیر بن گئی ہیں، ادارے ڈھیر سارے بن گئے، تبلیغی جماعتاں ڈھیر بن گئی ہیں، لیکن کافر اجے بھی کافر ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں لنگ دے جاندے ہیں تے دلان دی دنیا بدل دے جاندے ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے اخلاق نال لوگ متاثر ہوندے ہیں اور انہوں نے قریب ہوندے جاندے ہیں؟ وہ انہوں نے نفرت نال دین نہیں دیتا، محبت نال دین دیتا ہے۔ انہوں پیار تے محبت نال لوگوں دے دلاں وچ دین بٹھایا ہے۔ اے میں اکثر سنگیاں دستا ہوں نا، خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بازار کسے جانا سی اگلے پنڈ تے، میں دستا بھئی کتاباں میں ویسے لکھے وہ جڑا گڈے والا سی نا سواری جس نے لے کے جانا سی آپ نو دوجے پنڈ، اس آخیا جی میں ہندو ہاں
سرکار فرمایا یار سان گڈے تے بحال آ جی ہندو بھی ہیں تاں کی ہے. سرکار وہ گڈے تے بیل گاڑی والے تے بہ گئے. جدو راستے میں گئے سکھے کی تو خانگاہ ڈوگرا جانا سی، راستے میں زور دی اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا کھلار نماز پڑھیے. تھلے اترے وضو کیتا، انہوں نے فرمایا تو بھی آ. وہ بھی آ گیا، نماز لڑ کے پڑھی. نماز پڑھ کے تے وہ ہندو پوچھتا ہے بھائی میں تو دسیا نہیں سی میں ہندو ہاں. فرمایا دسیا سی. تو کہنے لگا سرکار پھر ہندوؤں تے تے نماز فرض نہیں ہوتی. فرمایا تو یہی دسیا سی نا پہ تو ہندو ہے، اساں کو کوئی نہ دسیا بجے ہندو ساڈے کول تھوڑی دیر بہ جائے نا تے مڑ ہندو رہندا نہیں، وہ دے اندر دولت توحید آ جاندی ہے. اے اللہ والے نے پتہ نہیں انہاں کول کی پاور سی ایمان دی. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے الہی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے میں بڑے مطمئن ہو کے شعر پڑھنا بھائی اقبال تے ایڈا ٹھو فتوہ بھی کسے نہیں لینا، کیونکہ اقبال ہے نا میں مطمئن ہو کے پڑھی تھا ٹھیک ہے ہوں اقبال دی گل ہے جائے لینا ہے وہ فتوہ مڑ اقبال تے ہی لائے. اقبال فرماندے نے الہی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی نہیں بخشی، ذوق خدائی. خدا تو آپ ہے نا لیکن اللہ نے خدائی دا ذوق بخشیا ہے. اقبال نے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق دونی ملک کی ٹھوکر سے سہارا او دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہے بتسرا. کیا شان ہے بھائی کیا شان ہے. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کیا پر اسرار بندے نے میرے مالکہ تیرے کیا شان ہے تیرے ولیاں دی. اور ایک گل اور دساں ایویں رمز دی گل ہے. اللہ فرماندا ہے اولیائی تحت کبائی، میں ولیاں اتے اپنی چادر رکھنا سارے نے میں ویکھن ہی نہیں دینا. وہ پھر دوجے آندے نے اب یار کی پیر تے فقیر تے پرا ہٹاؤ یہ کوئی نہ گل. اس لیے سمجھا کرو سائیں بکڑ کوئی نہیں ہٹائی، گناہ اندہ کوئی نہیں. بکڑ چاہے تے نظر آئے تے جنہاں نو اس بکھانے ہون انہاں نو وہ بکڑ چاہ کے دس دے میرے ہی ہے بندہ میرے ہی، میں دے نال پیار کرنوں. بخاری حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اعلان کرو میں نے اس بندے نال پیار ہے، پھر دنیا دے نال پیار کر دی. ایک رمز دی گل سمجھ لو، جن دے نال رب پیار کرتا ہوئے وہ دے تو نفرت نہیں کری دی کیونکہ وہ رب دی مخالفت ہو جائے گی. ایک ذہن جبال بحالو جس بندے نو اللہ پسند کر لے وہ دے نو نا پسند نہ کرے آئے نہیں بھی نال ٹریندہ، نا پسند نہ کرے آئے سائیں رینج ہوندہ ہے. اے اللہ دے پوری سرار بندے نے جنہاں نو اس اپنی قدرت دے راز دسے ہوندے جو رازدار ہوندے نو محرم راز ہوندے نے اور انہوں نے پھر اللہ پاک طاقت دیندہ ہے. جنہاں نو تھانے دار لائیے نا ان مڑ سائیں طاقت بھی دیندے نہیں. میں نہیں آگ چھڑ دے بدو تھانے دار ہے، تھانے دار کو کوئی طاقت بھی ہوندی ہے. ہائے ذرا
غور کرنا، میں تو ان بچیاں نے آکھاں گا کہ پتر تسی جے سمجھنا ہوئے نا ولی کی ہوندے نے تے نیرا آج کل دیاں ولیاں نہ ویکھیا کرو، کتاباں پڑھیا کرو، تو ان پتہ لگے۔ مثلا تسی مہر منیر پڑھو، مثلا تسی کشف المحجوب پڑھو، تذکرۃ الاولیاء پڑھو، شیخ فرید الدین اتار دی تذکرۃ الاولیاء پڑھو، اے تو ان پتہ لگے بھئی یہ صوفی کی ہوندے نے۔ آپ سارے سنگی تھوڑی محنت کرو تے تذکرۃ الاولیاء نیٹ تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ لگے بھئی یہ جنہاں نے ولی سدے آئے ہوندے کیویں دے آئے۔ پھر جڑے اتھوں پڑھو انہاں دا ہون والےاں نال کمپیریزن کریا جی، بھائی وچ کتاباں دے جڑے ولی ہے وہ آنج دے نے تے آ ہون والے کتھے کھلوتے نے، یہ نال پھر تواڈے بڑے در کھلن دے، تسی آکھن تے مجبور ہو جاؤ گے کہ ولی واقعی ولی ہوندے نے، اسی انہاں نوں ویکھ کے سمجھیا بھائی انج دے ہوندے نے۔ جی سمجھ آ گئی کوئی؟ ہاں پھر تو ان فرق دا پتہ لگ جائے گا تے نالے تواڈے ذہن وچ گل آ جائے گی وہ ہوندے آئے ہوندے آئے ہن جے کوئی نہیں تے دے وچ ساڈا تے نہیں قصور، ہن جڑے ہیں انہاں بکڑ ماری، ہاں جی وہ بکڑ مار گئے نے بھئی ویڑا بڑا عجیب ہے۔ سجن میں درویش دی گل سنانا چاہ رہے تھے، درویش کیسا ہوندہ ہے؟ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ درویش نے، شیخ سعدی صوفی نے، درویش نے، انہاں تو کسے پوچھا پر درویش کنوں آندے، کاش کو بندہ سمجھ جائے سعدی درویش کنوں آندے، تو جناب سعدی فرما دیں تصوف طریقت ایک ہی ہے، فرمایا طریقت بسجادہ و دلک نیست، طریقت بجوز خدمت خلق نیست۔ آپ فرماندے ہیں طریقت رنگ بھی رنگے مسلے تے لمے چوڑے پان دا نا نہیں، سجادہ نشین ہون دا نا نہیں، طریقت نا ہے رب دی مخلوق دی خدمت کرن دا، جنہوں رب دی مخلوق دی خدمت کرنا آ جائے سمجھو درویش۔ میری بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی صوفیزم دی تعلیمات کی نے، صوفیزم دی تعلیمات نے مخلوق خدا نال پیار کرنا، مخلوق خدا نال محبت کرنا، رب دی مخلوق نال پیار کرنا ہی صوفیزم ہے۔ اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کردے سن، وہ لوگاں نوں محبت ہی نہیں دیندے ہیں، لوگ آپے انہاں دے نیڑے آ جاندے ہیں، انہاں دے کول بہن والے انہاں دے ہو جاندے سن۔ یہی میرے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات نے۔ جدو سرکار نے ڈیرا لایا نا اجمیر، تو اجمیر تو پہلا آپ دا ویسے آبائی وطن سیستان ہے، یہ سینٹرل ایشیا وچ رشین سٹیٹ وچ سیستان، سرکار دی پیدائش کی جگہ سیستان ہے۔ باغ والا واقعہ اتھے پیش آیا، سیستان تو آپ چلے تے حضرت خواجہ عثمان ہرونی دی خدمت عراق آگر ہوئے۔ خواجہ صاحب نے اپنے کول رکھ کے جدو انہوں دی تربیت حضرت عثمان ہرونی نے کر لئی، انہوں نے لے کے مکے شریف آئے، اپنے مرید نو لے کے مکے آئے، کہ اللہ دی بارگاہ چل کی تھی، یا اللہ میں اپنا مرید لے آیا، جو کچھ میں نے دیتا ہی نا وہ ان بھی دے۔ مرسائیاں آپ ہاتھ کے پیش کیتا، پھر مکے تو مدینہ شریف لے گئے، یا رسول اللہ اب میں اپنا معین الدین لے آیا، اس نو قبول فرما لو۔ تو میرے نبی پاک سرکار نے اپنی قبر انور چو ارشاد فرمایا کہ معین الدین ہندوستان ٹر جا، تاں اسیانے عطائے رسول فی الہند، کہ حضرت خواجہ معین الدین رسول اللہ دی ہندوستان وچ عطا دا نام ہے، عطائے رسول فی الہند۔ سید معین الدین چشتی اجمیری اتھو چلے تے سیدھا لاہور آئے، سیدھا لاہور آئے تے 40 دن داتا صاحب دی مدار تے بیٹھے رہے۔ یہ لوگ مختلف ترجمہ کر دینے اور کرنا جائز ہے کہ یہ نہ اتھے بے کے فیض حاصل کیتا ہے، بالکل درست ہے جی، اتھے بیٹھے رہنے تے انہوں نے اتھوں اللہ تعالیٰ دے فقیر کو روحانی فیض حاصل کیتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن میں آندھا داتا صاحب پہلی زندگی برے صغیر گزار لی سی، وہ آئے نے تو 40 دن اتھے رہنے،
پہلا افسر دوجے افسر کو آ کے تے چارج لیندا ہے کہ جناب ہوں میرے کول ہے تو مین جا اگلی گل بات وہ دسی جاؤ، پھر دسی جاندے میں فلانا بندہ انج دئی فلانا انج دئی انج دئی اے سارا سسٹم ہی تے آ سوٹی تیرے ہاتھ ایک چیف آف آرمی سٹاف جائے تو دوجے نوں سوٹی بدیندا ہے، ایویں گل ہے نا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چیف سن پورے ہندوستان دے، جدو سید آئے نا تو انہاں 40 دن بہ کے آکھیا بھائی سرکار ہن ڈیوٹی ساڈی لگ گئی ہے، تو انہاں آکھیا لے بیلیا آ سوٹی تیرے ہاتھ تے جدے دلی لئی جا۔ 40 دن بہ کے 40 دنوں تو بعد پھر آپ نے کی فرمایا ہے؟ گنج بخشے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ایک قبراں والے ایویں نہیں ہوندے، اسی قبراں تے غیر شرعی امور دا ارتکاب کرنے ہیں تو گناہ ساڈا ہے، وہ غلطی ساڈی ہے، لیکن قبراں وچ فیض تے ہے نا سنیا، قبراں وچ فیض تے ہے، قبراں والے فیض تے دیندے، ایدے تو انکار نہ کرو بھئی قبراں وچ فیض کوئی نہیں، قبراں والیاں کول فیض ہے۔ بلکہ میں تے آندا ہوں ساڈے صوفی لکھ دے نے، صوفی دی زبان ہور ہوندی ہے نا، صوفی لکھ دے نے کہ جس لئے ولی ہوندا ہے نا بقید حیات یعنی زندہ ہوندا ہے، وہ انج ہوندا ہے جی میں تلوار نیام دے وچ، جدو صوفی فوت ہو جائے ادو تلوار انجے جی میں نیام تو باہر آ گئی، وہ دی کاٹ چگے نالو اضافہ ہو جاتا ہے۔ تسی ویکھیا نہیں بابا رضوی جدو جیوں دے آئے تھے ادو فیض کی سی، جدو بے نیام ہوئے نے مڑ فیض کی۔ مقصد ہے کہ اے درویش دا فیض ود جاندہ ہے، لیکن ساریاں ملدا نہیں بھائی، اے ساریاں واسطے نہیں ہوتا، جمیں دی کوئی نیت لے کے جائے اومیں دا فیض نصیب ہوتا ہے۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی ہے میری رحمت اللہ علیہ، اللہ پھر انہوں نے طاقت دیندہ ہے نا، یہ پوری سرار بندے ہوندے نے۔ جدو سرکار اجمیر تشریف لے آئے نا بیٹھے تو آپ دے نال درویش بھی سن، انہاں درویشاں وچ ایک درویش دا نام سی قطب الدین۔ حضرت خواجہ قطب الدین آپ دے مرید سن۔ سرکار نے فرمایا بھئی تیری ڈیوٹی دلی وچ، دلی وچ اس ویلے سلطان شمس الدین التمش دی حکومت سی، درویش دی ہے ذمہ داری ہے، سرکار دا مرید ہویا ہے، سرکار دا مرید ہویا ہے سلطان شمس الدین التمش۔ تبدیلی ای دا نا ہے، درویشی اس دا نا ہے۔ جدو سرکار دا بیعت ہویا ہے نا تے خواجہ قطب صاحب پھر فوت ہون لگے، انہاں فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھایا جن دی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے، میرا جنازہ وہ پڑھایا جن دی تہجد دی نماز قضا نہ ہوئی ہوئے۔ پھر بڑے بڑے لوگ سن لیکن کسے جنازہ نہ پڑھایا، پھر بادشاہ دا جنازہ خواجہ صاحب دا جنازہ انہاں دے مرید سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا۔ کیوں؟ کیونکہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا او مرید بادشاہ تہجد گزار سی، تہجد گزار، تہجد دیاں نمازاں پڑھنے والا۔ اے گرامی قدر سنگیو، اے دوستان محترم، طریقت نام اللہ دی مخلوق دی خدمت کرن دا، طریقت نہ ہے غریباں دے دکھ ونڈ لین دا، تصوف نہ ہے کسے بیمار نو پوچھ لین دا، تصوف نہ ہے کسے زیادتی کرن والے نو معاف کر دین دا، تصوف نہ ہے اپنی میں نو مار دین دا،
جس اپنی میں مار لئیے وہ صوفی ہو گیا. ویسے جڑا شیطان ہے یہ مارن دیندہ نہیں. وہ بندے بڑیاں بڑیاں ونڈا نال آندا ہے نہ نیواں نہ ہوئی بندیاں کی آکھنا بس نو بالکل یہ والی گل ہی کوئی نہیں. نیواں نہ ہوئی آکڑ کے رہو. وہ بندے نیویاں نہیں ہوਣ دیندا لیکن صوفی نیواں ہوندا ہے. صوفی یہی آندے نیواں ہو جا. اور گل تے حضور دی ہے نا سائیں فرما گئے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جائے اللہ انہوں بلند کر چھڑدا ہے. اے عزیزان دی وقار حضرت علامہ اقبال یہی تے گل کر دینے آپ فرماندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. یہ کام نہیں ہوندا میری کوٹھی میری کار میرا بنگلہ میری زمین میرا عہدہ میری چوتر میرا مرتبہ میرا نام میری ذات میری جماعت یہ سارے بت نے. یہ تروڑے گا تے تاں یار نصیب ہونے. یہ اندر یہ سارے اندر بت خانے نے. یہ ختم کرنا ہی کمال ہے. حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلیہ جاری کیتا. پھر ہن اے ساڈے مرید نے انہاں ہر ذات دے بندے نے. خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیڑا ساڈا مرید ہو جائے اپنی ذات نالوں لا چھڈے. فلاں بٹی صاحب فلاں تارڑ صاحب فلاں بڑائی صاحب فلاں حجرات صاحب فلاں صاحب انہاں کہا ذات والا نالوں لا. یہ ٹیگ ہٹائے نا پیچھا اے جڑے تسی برانڈ بنائے نے. اے شاہ برانڈ ہے نا شاہ برانڈ ہے بٹی برانڈ ہے کھرل یہ برانڈ ہے. یہ پھر بندے اپنے آپ کو برانڈ شو کر دیں بھائی جناب کون ہوندے ہو سید ہونے ہیں. اچھا واہ جی واہ بڑے بندے ہو تو پھر بڑی اچھی ذات والے. ہاں جی ساڈی بڑی ذات اچھی ہے. برانڈ ہے نا بڑا بندہ برانڈ ٹیگ شو کرتا ہے. بندہ میرے اتنے ٹیگ لگے بٹی ہاں میں تارڑ ہوں میں حجراں میں کھرل ہاں میں لودھی کا. اور تو کون ہے میں سید ہاں میں شاہ. یہ برانڈ نے. خواجہ صاحب نے فرمایا سارے برانڈ ہٹا جیڑا ساڈی سلسلہ دے اندر آ جائے وہ دا کوئی برانڈ نہیں. وہ دا وہی برانڈ ہے جیڑا صوفی دا برانڈ ہے چشتی. اپنے برانڈ ہٹا کے ایک وچ داخل ہو. یعنی یہ ذات پات ختم کرو. ذات پات ختم. تصوف وچ ذات پات کوئی نہیں ہوتے سارے برابر. یہ ذات پات دا سسٹم تے ہندوانہ سی. بابیاں ذات پات ختم کرنی سی. انہاں فرمایا میں فلانا 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 یہ چھڑ دے اسے رنگ وچ رنگ جا جی دے وچ تیرا شیخ ہے. کیونکہ ذات پات یہ بندے دے اندر تکبر پیدا کر دی. اللہ نے قرآن پاک کے ذات پات دی نفی کی تھی. صوفیاء نے اپنی تعلیمات میں ذات پات دی نفی کی تھی. اللہ کی فرمایا جدو حضرت بلال نے مکہ فتح ہونے دے موقع تے حضور نے کعبہ دی چھت تے کھڑا کیتا نا. کعبہ دی چھت تے کھڑے ہوئے مکہ فتح ہویا تو کچھ لوگ تھلے بڑے بڑے لوگ سن برانڈ نیم تھلے کھڑے سن. انہوں نے کہا کالا حبشی کعبے دی چھت تے چلا گیا. تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایوہ الناس اے لوگو خلقکم من نفس واحدہ میں نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ. اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا تو اڈے قبیلے بنائے نے تعارف واسطے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ چنگا تو اڈے چوہ ہوئے جڑا اللہ تو ڈردا زیادہ ہے. جڑا تقوی والا ہے چنگا ہوئے. کیا کوئی بندہ قبر وچ ایک ہے کہ بچ سکتا ہے
کہ جی اسی سید ہوں ہاں زیادہ سن جان دیو. کیا کوئی بندہ یہ کہہ کہ قبر چو معافی لے سکتا ہے کہ جیسی بٹھیاں کھرل ہاں تارڑ صاحب ہاں حجرات صاحب ہاں سن جان دیو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا بھائی. عمل کام آنے تیرے، تیری پہچان تیری ذات دا ٹیگ نہیں جڑا تو تے لایا ہے. تیری ذات دی تیری شخصیت دی پہچان تیرا کریکٹر تے تیرا کردار ہے. اور صوفی یہ چیز ہی بیان کر دے. صوفی کردار سازی تے توجہ دیندہ ہے. صوفی باطن دی اصلاح دی طرف مائل ہوندہ ہے کہ اپنے اندر نو ستھریاں کر. صوفی آندہ ہے بارو مل مل دھو دیئے اندروں بھی مل دھو، بار دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. اوہ تیرے کپڑے ہیں چوتے خوشبو ہوں دیئے لیکن تیرے کردار ہی چبو ہوں دیئے. تو برش تے کرنا ہے کہ میرے منہ چبو نہ آوے لیکن تو جھوٹ بولنا ہے. توجہ ہوئی کہ نا بھائی میرے جھوٹ نہ بول. اصل چیز ہے وے کہ تیرے منہ تو سچ نکلے. حرام نہ کھا تیرے منہ چلال جائے. اصل کمال ہے وے. میں فلانی اچھی ذات دا تو صوفیزم ذات پات دے خاتمے دا نام ہے. صوفی سارے آنے کو لنگر دیندہ ہے. وڈا آوے نکا آوے اچھا آوے نیمہ آوے سارے ایک کو لنگر کھاؤ. سارے آن دا ایک کو ذات ہے. سارے آن دا کوئی وڈا اچھا نہیں. سائیاں کعبے بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا. تھلے کھلو کھلار کے لوگ اندر سے بھئی وڈیائی اون ڈینی جائے جائے محمد عربی دی غلامی زیادہ کرنی ہے. اچھا ہوئے وہ ایک واقعہ کتابہ میں لکھیا ہے کہ ایک سید صاحب دی ایک سید صاحب نال ملاقات ہوئی. انہیں جو ایک شاعری جڑے نا انہوں نے ذات دا تاپ چڑھیا ہے. کس دا؟ اپنی ذات دے بڑیاں ہون دا بخار چڑھیا ہویا ہے. کئیاں بندیاں چڑھیا ہوندا ہے تسی ویکھے ہی ہونا. بڑا چڑھدا ہوں پیرانو چودھریاں نو مولویاں نو ہی چڑھتا ہے زیادہ. ویسا دوجیاں نیٹا نہیں چڑھتا. وہ شاعری جڑے نا انہوں نے تاب چڑھیا سی کہ بس ہی سید. دوسرے ایک سید صاحب ہے انہوں دا تسی نام سنیا ہونا ہے سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ کسوری رحمت اللہ علیہ. وہ سید صاحب جڑے دوسرے نے وہ بخاری سید سن اوچ شریف دے. دونوں بزرگاں دی ملاقات ہوئی کہ پھر جدو ملاقات ہوئے پھر بندے تعارف پوچھ دینے. انہاں پوچھا بھئی شاہ جی کی تعارف ہے توڑا؟ وہ جڑے اوچ شریف والے شاہ جی ہو رہی ہے جنہاں ذات دا تاب چڑھیا سے. میں پھر سمجھائنا اس سے دسنا نا انہوں نے ذات پاک دا بخار چڑھیا سی کہ اسی جی بڑی اچھی ذات والے. عزیزہ نے دی وقار وہ بول کے فرماندے نے اسی اچھے رے ساڑی ذات اچھیری تے اسی وچ اچھا دے رہندے عقل ہوئی تے رمز نو سمجھی تے مڑ مڑ تے نو کہندے. اسی اچھے ہاں ساڑی ذات بھی اچھی ہے اسی اچھا اچھی رہنے ہیں. اگو سید عبداللہ شاہ اور میٹھے سید ہے میٹھے سید سن. آپ فرماندے نے جی اسی کسوری ساڑی ذات کسوری تے اسی وچ کسور دے رہندے عقل ہوئی تے رمز نو سمجھی تے مڑ مڑ تے نو کہندے. اصل جیڑا صوفی سی نا صوفی ان اے تاپ نہیں ہوندا ان اے بخار نہیں چڑھیا ہوندا میں برادری فلانی دا بندہ برادری اہم نہیں
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہاں دا عرس ہے، انہاں دی تعلیمات دا مرکزی نقطہ یہ سی کہ انہاں ذات پات دے سسٹم نو جدو ختم کیتا ہے تو غیر مسلم جوک در جوک انہاں دی بارگاہ وچ آ کے دین وچ داخل ہو گئے۔ اصل مسئلہ یہ سی کہ انہاں یہ نہیں آکھیا تو پلید ہیں چھوٹی ذات ہیں تو بنا ہو جا تے اے پا کے یہ اندر آ جائے۔ ہونتے پھر اے معذرت نال ساڑھے کول سلسلہ چل دا ہے، ساڑھے کول سیکل آڑا مرید آوے تے یعنی این دے باؤ تے یہ گڈی آڑا مرید آ جائے تو پیر صاحب آپ اجرے تو باہر آ جاندن بھائی نہ گے لے آؤ، جی سمجھ آئیے کوئی تو وہ ہون یہ صوفیزم نہیں، یہ بزنس ہے، اینو تسی کاروبار کہہ لو یا جو مرضی کہہ لو۔ صوفیزم ایسی جڑا خواجہ معین الدین نے پیش کیتا ہے، صوفیزم اسی جڑا سید علی حجویری پیش کیتا ہے کشف المحجوب، صوفیزم اسی جڑا بزرگان دین پیش کیتا سی، یہ صوفیزم نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ تاں میں تو انہوں عرض کیتی ہے کہ اگر صوفیزم نو پڑھنا ہے تو صوفیاتی پرانی کتب دا مطالعہ کرو، تو ان خالص صوفیزم دا پتہ لگے گا کہ صوفیزم کی صوفیزم میں ذات بات نہیں، ایک بنیادی سبق یاد رکھنا، صوفیزم میں کوئی ذات نہیں، کوئی وڈا نہیں تے کوئی نکا نہیں، اگر کوئی ہے تو دی بنیاد تقوی ہے۔ سو بھائیو اپنے اندروں اے میں مکا دیو، میں فلانا، میں اچھا، میں وڈا، میں بڑے عہدے والا، میں بڑے وڈے رتبے والا، میں بڑا وڈا مالکاں، میں بڑا چودھریاں، میں بڑا پیراں، میں بڑا عالماں۔ بھائیا اقبال آندے نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، بھائی اپنی میں مٹھا۔ وہ بزرگاں کو ایک بندہ گیا مرید ہویا تو اسے کہا میں وظیفہ دسو، انہوں نے کہا ہے وظیفہ ہی اے پڑھدا رہو، وظیفہ کی ہے میں کچھ نہیں، وہ کہ انہیں ایک ہائی نا اندر بڑو بابے بیخ لیں در بھائی دے اندر یہ ہے، انہوں نے کہا جا کے پڑھیا کر میں کچھ نہیں۔ کتنے دن پڑھنا؟ انہوں نے کہا 40 دن پڑھ۔ آیا تو انہوں نے فرمایا کون ہے؟ جی میں ہاں۔ فرمایا جی انہیں دن پھر پڑھ۔ وہ موٹر گیا، پھر آیا بوا کھڑکایا، سائیاں کیا کون ہے؟ جی میں ہاں۔ فرمایا انہیں دن پھر پڑھ۔ تریجی بار آیا بوا کھڑکایا، کون ہے؟ اسے کہا سونے اور میں کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا آج آپ پہلا سبق پورا ہو گیا، کہ مقصد تے میں ختم کرنا ہے نا، جدو میں دا بخار لے جائے صحت نصیب ہو جاندی ہے۔ تو عزیزو اور دوستو وقت دامن ختم ہو گیا، وہ دے دامن اچ تنگی ہے، میں اپنی گفتگو نو اتنے اختتام تک پہنچانا۔ ساڑھے کچھ آفیسر انتظامیہ دے محکمہ پولیس تو ساڑھی مسجد میں تشریف لائے نے، ساڑھے سرکل آفیسر اور تھانے دے آفیسر بھی، ڈی ایس پی صاحب بھی اور ایس ایچ او صاحب بھی وہ تشریف فرمانے مسجد میں، میرا خیال ہے بھی وہ تشریف لے آئے تے نماز تو بعد وہ اتنے تشریف فرما ہوں گے۔ اگر کسی بندے نو اپنا جائز اور فوری کوئی پرابلم ہوئے اور کوئی مسئلہ ہوئے تو انہوں نے مہربانی ہے کہ جنہ بندیاں تو وقت لینا پوندا ہے وہ خود تو آنا کے وقت دے رہے ہیں، وقت لینا ہوتا ہے نا، آفیسر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پھر جانا ملنا وقت لینا، پھر انہوں نے اپنی مصروفیات ہوتے ہیں وہ خود تو وقت دے رہے ہیں۔ سو جس بندے نے کوئی اپنا جائز مطالبہ ہوئے وہ آ کے پیش کر دے، تو مسجد ہوں یہ نہ آ کے کر دے کہ جی میری بیوی میرے آنکھیں نہیں لگتی، اب انج دیاں تو مہربانی کریا ہے، جیڑی کوئی جائز گل تہاڈی ہوئے وہ تسی آ کے کریا جی، وہ تہاڈی انشاءاللہ داد رسی کرن گے، جو انہاں دے دائرہ اختیار دے اندر آندا ہویا وہ دے مطابق تہاڈی داد رسی کرن گے، اور تسی انہاں نے اپنی گل سنانا۔ بندہ فقیر بھی اتنے چند منٹ تہاڈے کول حاضر ہوئے گا تو وہ بھی اتنے تشریف فرما ہون گے، جو کہن گے وہ تہاڈے انشاءاللہ تہاڈے مطالبات پورے کرن گے۔ اللہ کریم ساڈا حامی و ناصر ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔